شبيه له في عظمته، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين: بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم کاف یا عین صاد وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تم پڑھتے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ ہماری گفتگو کی چھٹی نشست ہے. کس طرح سے محرم کے یہ ایام ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور کس طرح سے یہ دن آج سے جا رہے ہیں. کہ کل کی بات ہے کہ ہم نے ذکر اہل بیت اطہار کا آغاز کیا تھا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس دن چلے گئے اور عاشور سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اور حسین کی شہادت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ یہاں سے، میری کوشش بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر اٹھیں اور کچھ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کر کر بھی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھیں، اس کے اوپر عمل بھی کر کے کرنے کی کوشش کریں. ایک بات جو مجھے گزارش کرنی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی موقع ہو تو قاتلان امام حسین پر لعنت کیجیے. اور اس کا فائدہ سنیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. کہ داؤد رکی یہ پانچویں امام کے صحابی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بے خطا اور بے گناہ نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گناہ گار تو ہے ہی. یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو عرض آپ کی خدمت میں یہ کہ داؤد رکی جو ہے پانچویں امام کے صحابی، وہ انہوں نے امام کی خدمت میں موجود تھے تو امام نے کہا کہ داؤد تم میرے لیے پانی لے آؤ. تو داؤد پانی لے آئے. جس طرح سے ایک گلاس پانی ہوتا ہے، اس زمانے میں مٹی کا گلاس ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتے ہیں مٹی کے گلاس لیکن کم استعمال ہوتے ہیں. تو جیسے ہی پانی آ گیا امام کے سامنے تو امام نے اس کو رکھنے کے بعد زار و قطار گریہ کیا. اتنا گریہ کیا کہ داؤد کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر امام کی ریش مبارک داڑھی امام کی تر ہو گئی، اور داڑھی اتنی تر ہو گئی کہ وہ آنسو بہتے بہتے امام کے دامن میں دامن بھیگ گیا. یہاں تک کہ امام کی ہچکی بن گئی. اتنا کوئی روئے تو ہچکی بن جاتی. تو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ پانی کو دیکھ کر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اتنا گریہ کیا. تو امام نے کچھ نہ کہا، کوئی جواب نہ دیا، اور وہ پانی اٹھایا امام نے اور ایک گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ رکھ دیا. اور پھر امام نے فرمایا کہ لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے قاتلوں پر اللہ لعنت کرے. تو جیسے ہی امام نے یہ فرمایا، اب داؤد کے سوال کا جواب تو امام نے دے دیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اتنا روئے. پھر امام نے فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی پانی پیتے وقت امام حسین کی پیاس کو یاد کر لے اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے
تو اللہ اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے. 1,00,000 گناہ معاف کر دیتا ہے. دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کر لیتا ہے، کسی کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بات دل میں لے کر چلا جاتا ہے ہم سے ناراض ہو کر. کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے حساب کتاب میں، نہ سامنے والے کو خبر ہوتی ہے نہ ہمیں خبر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے. کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کچھ گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، کہ انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی گانا سنتا ہو، غیبت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، چوری کرتا ہو، ہیر پھیر کرتا ہو، کم تولتا ہو. یہ تو سارے وہ گناہ ہیں جو پتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ تو وہ سارے گناہ ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کتنے تو وہ گناہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم سے ہو جاتے. امام فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک بار جو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللہ 1,00,000 گناہ اس کے معاف کر دے گا. یہاں پہ حدیث تمام نہیں ہوئی. امام نے فرمایا کہ اور اللہ 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ کر دے گا. نیکی کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. 1 گھنٹے کی آپ مجلس سنیں گے تب جا کے ایک نیکی آپ کی ہوگی کہ ایک مجلس آپ کی ہوئی، اور اس میں بھی اللہ نہ کرے کہ ریاکاری کا پہلو آ گیا کہ کسی کو بتا دیا کہ آج ہم نے مجلس سننے گئے تھے اور ہم تو بڑا دیر تک بیٹھے رہے. تو اگر کسی کو بتا دیا تو وہ نیکی اللہ نے ضائع کر دی. تو نیکی کرنا تو بہت مشکل ہے، اس کے بعد بچانا تو اور بھی مشکل کام ہے. لیکن اگر حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج دی تو اللہ 1,00,000 گناہ بھی معاف کر دے گا، 1,00,000 نیکیاں بھی لکھ دے گا. کتنا آسان ہے. اس سے آسان کیا عمل ہوگا؟ پھر امام نے فرمایا اور اگر کوئی امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے تو اللہ 1,00,000 درجات میں اضافہ کر دے گا. یعنی جنت میں جس درجے پر آپ کو گھر دیا جائے گا. دیکھیں آپ حضرات اگر یہاں اس علاقے میں رہتے ہیں تو یہ یہاں فیسلٹیز اور ہیں، اور کسی اچھے علاقے میں چلے جائیے تو وہاں فیسلٹیز اور ہیں. تو ہر جگہ کے حساب سے فیسلٹیز ہیں. درجے پر درجہ لوگ رہ رہے ہیں. ایک سواری ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل استعمال کرتا ہو اور اس میں بھی اگر بہتر ہو تو اور اچھی ہے، لیکن اگر 4 ویل ہو تو اور بہت اچھی ہے. اور 4 ویل میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، کارز میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. تو درجے بڑھ جاتے ہیں تو لگژری بڑھ جاتی ہے، فائدے بڑھ جاتے ہیں. اگر حسین کے قاتلوں میں لعنت کر دو گے تو جنت میں جو گھر ملے گا 1,00,000 درجہ فوراً بڑھ جائے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی جب پانی پیئے اتنا آسان، تو اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ پانی تو ہر شخص کی حاجت ہے، اس کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا. تو جب پانی پیئے تو امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت. اور اس کے لیے عربی پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ کیا کہے کہ مجھے عربی تو نہیں آتی، تو مولانا صاحب نے تو لعن اللہ قاتل کہا تھا، تو مجھے تو عربی نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ بھائی اتنا تو کر سکتے ہیں، پروردگار امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج. یہ اردو میں تو بول سکتے ہیں، اپنی کسی اور زبان پہ، مادری زبان میں وہ تو بول سکتے ہیں، اس زبان میں بولے. اللہ کو وہ بھی قبول ہے. بس اتنا چاہیے کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج دو. پانی پیتے وقت حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج دو، اللہ اضافہ کر دے گا نیکیوں میں بھی، گناہوں کو ختم کر دے گا، درجات کو بلند کر دے گا. درود پڑھ محمد علیہ بیت کے ہاتھ زندہ اور مردہ دشمن پہ لانا. محمد غلام تر صلوات. اور دیکھیں لعنت کا کمال یہ ہے کہ لعنت جو ہے نا وہ مختلف
کرتی ہے، باقیوں سے ہمیں ممتاز بناتی ہے، امتیاز بخشتی ہے باقیوں سے۔ کیسے؟ دیکھیے دم بھرنے والی تو بہت مل جائے گی آپ کو، ابھی 9 محرم 10 محرم کو تعزیے نکالنے والے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، ان کی عقیدت، میں کسی کی عقیدت پہ شک نہیں کرتا، ان کا اور امام حسین کا معاملہ ہے، میں ہوتا ہوں جو بیچ میں رہا، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ نے تعزیہ تو نکالا، اب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ یزید اور اس کے پیر پہ لعنت بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں یزید پہ تو لعنت، پیر پہ لعنت نہیں۔ توجہ ہے؟ تو آپ کو پیر بہت عزیز ہے، آبا و اجداد بہت عزیز ہے، تو لعنت جو ہے امتیاز بخشتی ہے، ممتاز بناتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی صرف محب ہو، صرف محبت کرتا ہو، تو امام کو ایسی محبت نہیں چاہیے۔ یہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو روایت کے ذریعے سے۔ ایک شخص آیا امام باقر کے پاس اور اس سے کہا کہ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کرتا ہوں جو علی کے طرف میں تھے۔ امام نے کہا تو پھر تم مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ سے کرتا ہوں، ان سے بھی کرتا ہوں۔ امام نے کہا اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ تم مجھ سے بھی کرتا ہے اور علی کے دشمنوں سے بھی کرتا ہے تو تم کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ بھائی تو کانا ہے، انتر آور، تو کانا ہے، ایک آنکھ سے تجھے اہل بیت نظر آ رہے اور دوسری آنکھ تیری پھوٹی بھی ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ تجھے۔ اور سنیے گا، آپ نے وہ روایت تو سنی ہوگی، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اہل سنت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، وہ روایت آپ کی سنی بھی ہوگی لیکن اس کے آگے کا حصہ نہیں سنا ہوگا، اس لیے روایت کو پورا پڑھتا ہوں۔ سنیے روایت، رسول گرامی نے مولا کائنات سے فرمایا اے علی اگر کوئی شخص 1000 حج کر لے اور 1000 جہاد کر لے اور دن میں روزہ رکھتا ہو اور راتوں میں نمازیں پڑھتا ہو اور صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے مگر اے علی تیری ولایت نہ رکھتا ہو تو یہ سارے اعمال بیکار ہے۔ اب پوری روایت سنیے، یہاں تک تو سب کی سنی بھی ہے نا، اس لیے کہ آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے اندازہ ہوا آپ کی سنی بھی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا، رسول نے فرمایا اور اے علی کوئی تجھ سے تو محبت کرتا ہو مگر تجھ سے تیرے دشمنوں سے بیزاری نہ کرتا ہو تو اللہ کو ایسی محبت بھی نہیں چاہیے۔ لہذا ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کے دل میں محبت تو ہے لیکن ہر ایک کی ہے، محبت تو ہے لیکن ہر ایک کی ہے، تو یہ تو کیا فائدہ ہوا ایسی محبت کا کہ خدا نہ کرے میں کہوں کہ بھائی میں تو طواف کرنے بھی جاتا ہوں اور گنگا جمنا میں اشنان کرنے بھی جاتا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ ایسا مسلمان اللہ کو چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ بھائی میں مندر بھی چلا جاتا ہوں اور میں سجدہ بھی کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے ایسا مسلمان چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ واہ ایسا مسلمان یہاں پر تو نہیں چاہیے، اور وہ والا مسلمان تو ٹھیک ہے کہ علی سے بھی محبت کرتا ہوں اور سقیفہ والوں سے بھی کرتا ہوں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ بھائی آپ مکمل آ جائیں اس طرف یا مکمل ادھر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایک طرف ہیں، دو طرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت گرامی میں اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا۔ علم و اخلاق اہل بیت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ علم اہل بیت کیا تھا؟
علم اہل بیت یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ میں امام جو ٹائٹل جس کو مل گیا تھا، وہ جو رکھے گا یہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، سنیے گا اس کو، کوئی بھی جس کو امام کا ٹائٹل عوام نے دیا، عوام نے امام کا ٹائٹل دیا، بے شک 2 سال پڑھا ہے، پڑھا 2 سال ہے اس نے، لیکن امام کا ٹائٹل مل گیا۔ اب وہ خود بھی کہتے تھے اگر 2 سال جعفر صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کے بڑے بھی کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو اب ان کے بڑے بھی یہ کہتے ہیں، ان کے نیچے کی طرف آنے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹائٹل امام کا لگایا ہوا ہے۔ امام تو لیڈ کرنے والے کو کہتے ہیں، امت کو گائیڈ کر سکتا ہوں وہ امام ہوتا ہے۔ 2 سال پڑھ کے امام بن گئے۔ تو اب ان میں سے کوئی بھی امام جس کی امت تقلید میں ہے، کوئی بھی امام سے جا کر آپ پوچھ لیں یا ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا اور انہوں نے اپنے جد سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے دادا سے سنا، انہوں نے اپنے دادا سے سنا، یہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا۔ امام انس بن مالک کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ امام احمد ابن حنبل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی امام نہیں کہہ سکتا۔ امام شافعی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ بسط احترام نہیں کہہ سکتے۔ جعفر ابن محمد تو کہہ سکتے ہیں۔ علم امامت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں حدیثی حدیث و ابی، میری کہی ہوئی حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، اور میرے بابا کی کہی ہوئی بات میرے جد کی کہی ہوئی بات ہے، وہ حدیث و جدی حدیث الحسین، اور جو میرے جد کی حدیث ہے در حقیقت وہ حسین نے کہی ہے، وہ حدیث الحسین حدیث و امیر المومنین، اور حدیث حسین حدیث امیر المومنین ہے، اور حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ، اور حدیث امیر المومنین در حقیقت رسول خدا کا کہا ہوا ہے، وہ حدیث و رسول اللہ حدیث اللہ، اور جو رسول اللہ کا کہا ہے وہ اللہ کا کہا ہے۔ یا رسول اللہ محمد بلند یہ سلسلہ تو ذہب ہے، سونے کا سلسلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا یہ سلسلہ تو ذہب ہے، کوئی راوی غیر معصوم نہیں ہے، ہر راوی معصوم ہے، تطہیر والا ہے، اور آخری میں جو ہے وہ تو خود خدا ہے جو تطہیر اتار رہا ہے، آئے تطہیر اتار رہا ہے۔ امام باقر کی شہادت کے بعد ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس تعزیت کے لیے آیا۔ کیسے تعزیت کرنے کے لیے؟ سنیے گا۔ تعزیت کے لیے آیا، کہنے لگا میں نے اب وہ شخص کھو دیا، یہ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا اب ہم نے وہ شخص کھو دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا۔ امام جعفر صادق کو تعزیت کر رہا ہے، امام محمد باقر کی، چھٹے امام کو تعزیت کر رہا ہے، امام پانچویں امام کی تعزیت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے اب وہ شخص کھو دیا کہ جو یہ کہا کرتے تھے بغیر سلسلے سند کے، بغیر سند کے کہا کرتے تھے۔ سند بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے حدیث میں،
جب بھی کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا کا۔ لیکن جب امام باقر کہا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے سمعت عن رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا۔ اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے کہ آپ نے رسول کا دور پایا نہیں ہے تو آپ نے رسول اللہ سے سنا کیسے ہے؟ تو امام جعفر صادق کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اب وہ شخص کھو دیا جو ہمارے درمیان تھا اور یہ کہا کرتا تھا سمعت جدی عن رسول اللہ، سمعت جدی عن رسول اللہ، کہ میں نے اپنے جد سے سنا یعنی رسول اللہ سے سنا، میں نے وہ کھو دیا۔ امام نے کچھ دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر امام نے فرمایا سمعت اللہ عز وجل، میں نے اللہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ قیامت تک اسے پالے گا، کوہ احد کے جتنا کر دے گا اور اس کو اتنا برابر ثواب عطا کرے گا۔ کہتا ہے میں باہر آ کر اپنے اصحاب سے کہنے لگا امام باقر تو عن جدی کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے جد سے سنا، تو میری مجال نہیں ہوا کرتی تھی کہ میں پوچھوں جد سے کیسے سن لیا۔ یہ جو ان کا فرزند ہے نا، یہ کہہ رہا ہے میں نے خدا سے سنا، میری ہمت نہیں ہے میں پوچھوں خدا سے کیسے سن لیا۔ یہ ہے علم۔ بلندر سلوہ پڑھے محمد۔ یہ ہے علم اہل بیت، کوئی کہہ نہیں سکتا کیسے۔ اب جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی اس کو سنیے۔ قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں دیکھیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ تو قرآن سے بھی گئے، اہل بیت سے بھی گئے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ یہ بات بھی رسول نے کہی کہ انی تارکم فیکم ثقلین، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن یتفرقا، اور یہ دونوں جدا بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا گویا قرآن چھوڑ دیا۔ اگر تم نے اہل بیت چھوڑے نا تو اصل میں تو تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے یہاں مسجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم نے اہل بیت چھوڑ دیے ہیں۔ تو اہل بیت جب چھوڑے نا تو قرآن کا ختم بھی نہیں ہوتا ہے، قرآن ختم ہو گیا تمہارے یہاں سے۔ تو قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اب اس لیے کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ قرآن سے گیا، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن میں متعدد ایک جگہ موضوع ہے، اس میں سے کچھ بات پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع یہاں کا اور وہاں کا تقریباً کچھ آگے پیچھے تقریباً برابر ہے، تو کچھ بات سن لیجئے۔ بات کیا ہے؟ اب جو قرآن میں آیتیں جس کا کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ در اہل بیت پہ جانا نہیں ہے، مولوی کو آتا نہیں ہے، مولوی کو آتا نہیں ہے، مولانا کو آتا نہیں ہے، مولا کے پاس جانا نہیں ہے۔ تو اب اپنے طریقے سے کوئی بھی ترجمہ کر دو اور عوام کو دے دو، تو جو بھی چھاپ کہیں سے مل رہی ہو کھول کے دیکھیے ایک نیا ترجمہ مل جائے گا آپ کو۔ لیکن علی والوں کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ ایک ترجمہ ملے گا آپ کو، ہر جگہ ایک ترجمہ آپ کو ملے گا۔ اب جو میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو سنیے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، اچھا یہ حروف مقطعات ہیں، قطع قطع کر کے لکھے جانے والے، یعنی کاٹ کاٹ کے لکھے گئے حروف، یہ صرف حروف ہیں۔ اللہ نے اس کو ایک ساتھ کہیں بیان کر دیا بطور آیت، الف لام میم، الف لام میم را۔ اب یہ ان کی 5 کیٹیگریز ہیں۔
کوئی تو دو حرفی ہے، جیسے تا ہا یا سین، یہ دو حرفی ہیں. کو تین حرفی ہیں، الف لام میم، الف لام را، یہ تین حرفی ہیں. چار حرفی بھی ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ چار حرفی ہیں. پانچ حرفی بھی ہیں. پانچ حرفی کیا ہے؟ یہ کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے. اور ایک حرفی بھی ہے، میں کہتا ہوں پانچ اس کی کیٹیگری ہے. نون، قاف، یہ ایک حرفی ہے. صاد ایک حرفی ہے. تو ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی. اللہ نے ہر طرح سے حروف مقطعات قرآن میں رکھے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیا ہو؟ جب بھی آپ قرآن اٹھاتے ہیں الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہوتا ہے. نون والقلم، تو نون کے نیچے نون لکھا ہوتا ہے. نون کا کیا ترجمہ ہو؟ نہیں معلوم. تو کس کو معلوم؟ وہ بھی اس قرآن میں لکھا ہوا. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس قرآن کی کوئی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جو علم میں اترے ہوئے ہیں. اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا. آخری بندے تک سمجھ میں آئے گی تو بات پہنچے گی، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو. اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، یا وہ جو علم میں اترے ہیں. اللہ یہ نہیں کہنا جن میں علم اترا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ایک گلاس کے اندر پانی اتنا آ سکتا ہے جتنی گلاس کے اندر گنجائش ہے. اگر گلاس چھوٹا ہے تو پانی تھوڑا آئے گا، اگر گلاس بڑا ہے تو پانی زیادہ آ جائے گا. اگر اللہ یہ کہتا کہ قرآن کا علم وہ جانتا ہے، ایک اللہ جانتا ہے، ایک وہ جانتا ہے کہ جس کو ہم نے علم دیا ہے، تو جتنا دیا ہے بس اتنا جانتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ گلاس کے اندر پانی نہیں ہے، پانی کے اندر گلاس ڈال دیا، ایک سمندر ہے جس میں گلاس کو ڈال دیا، تو جہاں تک سمندر ہے گلاس تیرتا تیرتا جائے گا، اس کے کانٹیکٹ میں آتا جائے گا، اس سے مس ہوتا جائے گا. تو سمندر چونکہ لامحدود ہے، تو اب گلاس کے اندر بھی کیپیسٹی ایک طرح سے آ گئی کہ وہ لامحدود طریقے سے اپنی صلاحیت رکھ سکتا ہے. یعنی اس کے اندر محدود پانی نہیں ہے. کبھی پانی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، محدود پانی نہیں ہوگا اس کے اندر. اس لیے کہ اب یہ مثال، ظاہر ہے کہ مثال ہی ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پانی کے اندر گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن وہ جانتا ہے کہ جس کو ہم نے علم دیا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن وہ جانتا ہے جو علم کے اندر ڈوبا ہوا ہے. علم ہوتا ہے لامحدود، اور اہل بیت کو علم کے اندر ڈبو دیا ہے. توجہ ہے حضرات گرامی، علم ہے لامحدود، اور قرآن کا علم پروردگار نے یا پروردگار کے پاس ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں غوطہ ہو چکے ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے علی ہر بات کا جواب دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ علم میں ڈوبے ہوئے تھے. ہمارے پاس علم اتنا ہوگا جتنا ہمیں معلوم ہوگا، کسی کے پاس چھوٹا ہوگا، کسی کے پاس تھوڑا زیادہ ہوگا. لیکن اگر کوئی علم میں اترا ہوا ہو، کسی کے اندر علم اترنا اور ہے، کوئی علم میں اترا ہو وہ اور ہے. تو اب یہ حروف مقطعات سے جتنے سورے شروع ہوتے ہیں نا، یہ ہے 29 سورے ہیں
جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. ایک تو سورہ بقرہ ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورہ قلم کی میں نے مثال دے دی، نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم شروع ہوتا ہے. اور بہت سارے سورہ شروع ہوتے ہیں. سورہ یاسین شروع ہوتا ہے. ٹھیک. سورہ مریم بھی شروع ہوتا ہے. کاف ہا یا عین صاد. اچھا اب کمال یہ ہے کہ اب ان کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، یا اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. نون کا علم اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. صاد کا علم اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. تو صاد کا علم اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. قاف کا علم اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. لیکن اب توجہ کیجیے گا اس بات پر جو میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ان سارے حروف کو ایک ساتھ لکھ دیجئے، سارے حروف کو ایک ساتھ لکھ دیجئے اور ریپیٹڈ یعنی دوبارہ جو آ گئے ہیں نا اس کو گرا دیجئے. کاف ہا یا عین صاد میں صاد آیا اور صاد الگ سے بھی آیا تو صاد کو ایک گنیے. الف لام میم آیا اور الف لام میم را آیا تو الف لام میم کو ایک گنیے. صحیح ہے؟ یعنی جتنی دفعہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں نا سب کو ایک گنیے تو آپ کے پاس 14 حروف آ رہیں گے. 14 حروف آ رہیں گے. کون کون سے 14 حروف؟ صاد، را، الف، طائن، عین، لام، یا، ہا، قاف، نون، میم، سین، کاف اور ہے، گول ہے. یہ آ جائیں گے 14 حروف. اب آپ کوشش کیجئے کہ اس سے کوئی جملہ بنے. بڑے بڑے عرب کے گرامر والوں نے جو عربی گرامر جانتے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس سے کوئی با محاورہ جملہ بن جائے، ایک ایسا جملہ بن جائے کہ جو با محاورہ ہو، اس کا کوئی مطلب نکلتا ہو. کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی جملہ نہیں بن سکتا. ریپیٹڈ حروف کو گرائیے، ہر حروف کو سنگل لے لیجئے. 14 حروف آپ کے پاس آ گئے. 14 حروف سے ایک جملہ بنانے کی کوشش کیجئے. کوئی جملہ نہیں بنے گا سوائے ایک جملے کے. صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے چمٹے ہوئے ہیں. حیدری علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے چمٹے ہوئے. تو اب اس نے امام نے سوال کیا ما معنی کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا الکاف کاف لشیعتنا، یہ جو کاف ہے نا یہ کاف اس سے مراد یہ ہے یہ کافی ہے، اللہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. اللہ کافی ہے ہمارے شیعوں کے لیے. کیا مطلب؟ صرف اللہ کافی ہے یا اللہ مدد کا اسٹیکر لگا دینا کافی نہیں ہوتا. اہل بیت کے در پہ آؤ پھر اللہ کافی ہے. کاف کاف لشیعتنا، کاف پھر ہا سے فرمایا وہا ہادل لہو، اللہ ہادی ہے ہمارے شیعوں کا، ہمارے چاہنے والوں کا. کاف ہا یا سے مراد ولی لہو، ولی کی جو یا ہے نا پروردگار نے بولی ہے، اور اللہ ہمارے شیعوں کا سرپرست ہے. ہمارے شیعوں کا سرپرست پروردگار کی ذات خود ہے. عین سے مراد وَهُوَ عَالِمٌ لِأَهْلِ طَاعَتِنَا، اور عین سے مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے شیعوں میں مطیع اور فرمانبردار کون ہے. مطیع کون ہے، فرمانبردار کون ہے، طاعت کرنے والا کون ہے، اطاعت کرنے والا کون ہے. وَهُوَ عَالِمٌ، عالم ہے اس بات کا. صاد وَهُوَ صادق، اور وہ سچا ہے اپنے وعدے کا. کن وعدوں کا؟ جو وعدے اس سے ہمارے شیعوں کے لیے کیے ہیں. ساری باتیں کی امام نے، آخر میں کہا
لشیتنا لشیتنا لشیتنا، ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے. اب آ جائیے، میں بس اس روایت سے منزل مصائب کی طرف بڑھ جاؤں گا. اس نے کہا کہ اب یہ سوال لے کر 11ویں امام کے پاس گیا. ایک اور صحابی 11ویں امام کے پاس گیا. 12ویں امام کی ولادت ابھی ہوئی ہے، 6 دن ہوئے 12ویں امام کی ولادت کو، حضرت حجت کی ولادت. سوال لے کر یہی گیا تھا. 40 سوال، کہتے 40 سوال تھے میرے پاس. اس میں سے ایک یہ سوال تھا، کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. تو جب میں 11ویں امام کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت 11ویں امام کی گود میں ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے چاند کی گود میں مشتری بیٹھا ہوتا ہے، جیسے مون کی گود میں جوپیٹر ہے، ایسے حضرت حجت حضرت حسن عسکری کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کی خوبصورتی میں اتنا محب ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ میں کھو گیا. تو میں نے تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، اتنی دور سے سفر کر کے کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے یہاں ولادت جو ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا، بچے کو دیکھنے کے لیے آیا. امام نے کہا والمسائل التي اردت بها، اور وہ مسائل جو تو نے سوچ کے آیا تھا کہ امام سے پوچھوں گا. یعنی حضرت حجت کا دیدار کر کے وہ سوال بھول گیا. حضرت حجت کا جب دیدار کیا تو سوال بھول گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں مولا وہ سوال بھی تھے میرے پاس. کہا وہ 40 سوال ہیں؟ کہاں 40 سوال ہیں. کہا میرے بچے سے پوچھ لو. اس کو بچہ نہ سمجھنا، اس کو بچہ نہ سمجھنا، یہ بھی امام اور ہادی ہے تمہارا. کہا تو میں نے کہا فرزند رسول آپ بیان فرمائیے. ما معنی کاف ہا یا عین صاد. 40 سوال میں ایک سوال میں نے حضرت حجت سے کیا، حضرت حجت نے جواب دیا. یہ جواب حضرت حجت کا آپ جو پیش کرا، فرمایا والکاف، کاف سے مراد یہ ہے کہ کرب و بلا. کاف سے مراد کرب و بلا. کافر ہا سے کیا مراد ہے مولا؟ ہا سے مراد ہے ہلاکت یعنی شہادت. کاف ہا کا مولا. یا سے کیا مراد ہے؟ یا سے مراد یزید ہے. کا عین سے مراد کیا ہے؟ کا عین سے مراد عطش یعنی پیاس. عطش یعنی پیاس، عربی میں پیاس کو عطش بولتے. کا مولا سواد سے کیا مراد ہے؟ کا سواد سے مراد صبر حسین. کا اللہ نے کاف ہا یا عین صاد میں پوری کرب و بلا کو بیان کر دیا. یہ حضرت حجت نے جواب. آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے اس کی آتش اور اس کی پیاس بھی عجیب ہے اور صبر حسین بھی عجیب ہے. اس کی شہادت پہ حسین نے یہ کہا تھا کہ رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ، اے پروردگار تیری رضا پہ راضی رہا، تیرے عمل کو تسلیم کر. کیا حسین کی ذات ہے. جب سب شہید ہو گئے، امام نے دائیں دیکھا، امام نے بائیں دیکھا اور کہا حل من ناصر ینصرنا.
ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ امام یہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے شہادت کے بعد کہ میں تو مولا کی مدد کرنا چاہتا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت جا رہے تھے، اس سے پہلے میں چلا جاتا۔ اس نے امام نے صدا لگائی تھی۔ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ امام نے آخری صدا کیوں لگائی؟ آخری صدا بھی مولا نے لگائی۔ مددگار ہے، آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ ہاں جنات آئے، فرشتے آئے، امام نے کہا نہیں، وقت امتحان ہے، صرف انسان اگر آنا چاہے۔ پھر امام نے کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے؟ کسی کی کوئی جواب نہ آئے۔ ہاں لاشیں تڑپ رہے تھے، آواز آ رہی تھی حسین اگر آپ کے اور ہمارے درمیان موت حائل نہ ہوتی نا تو ہم ضرور آپ کی مدد کرتے۔ ڈھیر لگا ہوا تھا لاشوں کا، حسین نے سب کے لاشوں کا ڈھیر لگایا تھا، جمع کیا تھا، انصار و عوام کو اٹھا اٹھا کر حسین کی کمر ٹوٹ چکی۔ لاشوں سے آواز آئی حسین اگر موت ہمارے درمیان نہ آئی ہوتی نا ہم آپ کی مدد اور نصرت ضرور کرتے۔ اور پھر امام نے جو صدا لگائی، امام نے کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو آقا زادیوں شاہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ یہ صدا کا لگانا تھا کہ خیموں سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ امام فوراً بڑھے خیام گاہ حسینی کی طرف، اللہ آپ کو، مجھے، میرے خاندان کو، آپ کے خاندان کو زیارت امام حسین اس سال ہر سال نصیب فرمائے، اور اسی ایام عذاب میں نصیب فرمائے۔ خیام گاہ حسینی میں آپ جائیں، آپ کو اندازہ ہو۔ حسین فوراً دوڑے، کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ خیمے سے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جناب ام رباح نے، اے میرے والی، جیسے ہی آپ نے کہا نا شہزادیوں کے پردے کی کوئی حفاظت کرے گا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، شاید یہ آنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا لاؤ، میں اس کو پانی پلا کر آؤں۔ سکینہ دیکھنے لگی، سوچنے لگی، واہ اصغر تو جا رہے ہیں پانی پینے، میں تو پیچھے رہ جاؤں گی۔ اصغر کو امام حسین نے گود میں لیا، اس کے اوپر دھوپ سے بچانے کے لیے، 6 ماہ کا ہے نا، پیارا سا پھول جیسا بچہ ہے نا، تو دھوپ نہ لگ جائے اصغر کو، اس لیے دھوپ سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ابا ڈال دی، اور اب باہر نکلے خیام کا۔ عاشور کے دن مولا کا دھوپ کا امتحان تو ایک عجب تھا، شدت گرمی کا امتحان ایک عجب تھا۔ لوگ کہنے لگے اچھا اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں تاکہ ان سے کوئی مصالحت کرنا چاہیں، مگر جیسے ہی امام نے ابا ہٹائی نا تو قرآن سے بڑھ کر امام نے پیش کر دیا۔ امام نے کہا دیکھو تمہاری نظر میں مجرم ہوں نا، بچے نے کیا قصور کر دیا، بچے نے کیا قصور کر دیا؟ اور اس کے بعد امام نے فرمایا ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اس کو اگر 2 گھونٹ پانی پلا دو تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور اس کے بعد امام نے زمین پہ ڈال دیا، جلتی ریت پہ رکھ دیا علی اصغر کو، کہا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، آؤ تم میں سے کوئی آئے، اس بچے کو اٹھائے، پانی خود ہی پلائے اور یہیں پہ رکھ دے۔ بس جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملے کہے نا کہ بچے کو خود پانی پلا دو، میں پانی نہیں پینا چاہتا، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، فوج اشقیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ سب کہنے لگے ہاں حسین بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے۔ حرملہ کو محسوس، عمر سال کو محسوس ہو گیا، یہ ایک چھوٹا بچہ خیام گاہ سے جو نکلا ہے نا تو ہمارے درمیان یہ انقلاب لے کر آئے گا۔ فوراً حرملہ سے کہا
اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کا کیا مطلب ہے تیرا؟ کا حسین نے جو بچہ اٹھایا ہے نا اس کے اوپر تیر برسا دے۔ کا تو ہوش میں تو ہے؟ حسین بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، تیر نہیں مانگ رہے۔ بچے سے کیسی جنگ؟ کا تو دیکھ نہیں رہا بچے کی وجہ سے ہماری فوج میں انتشار و بغاوت ہو رہی ہے؟ اگر بچے کو نہیں مارا تو ہماری فوج بکھر جائے گی۔ بس ادھر ہرملا نے وہ تیر چھوڑا جو گھوڑے کی گردنیں کاٹنے کے لیے کام آتا تھا، 3 منہ والا تیر جسے 3 بھال کا تیر کہتے ہیں، اونٹوں کو گرانے گھوڑوں کو گرانے کے لیے کام آتا تھا، یقینی موت کے لیے تیر ہے۔ اب وہ تیر اٹھایا، جیسے ہی تیر اٹھایا دور حسین نے دیکھ لیا میرے بچے کے لیے تیر چل رہا ہے، حسین نے بچے کو لپک کے اٹھا لیا۔ ہاں اس سے پہلے ایک منظر سن لو، اللہ تمہاری صداؤں پر رحم فرمائے، اللہ تمہاری آرزوؤں کو قبول کرے۔ سنو ایک جملہ سنو، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تو حجت خدا ہے، ان پر حجت تمام کیوں نہیں کرتا؟ بچے نے سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ جیسے ہی ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی نا فوج اشکیا دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ اب امام نے ہاتھوں میں علی اصغر کو لے لیا، جیسے ہی ہاتھوں میں علی اصغر کو لیا نا تیر چھوڑ کے اس نے چلانا چاہا، ہاتھ کپکپائے تیر گر گیا۔ دوسری مرتبہ تیر چھوڑا، ہاتھ کپکپائے تیر گر گیا۔ پھر تیسری مرتبہ چھوڑا، ہرملا سے عمر سعد کہنے لگا یہ تیرے ہاتھ کیوں کپکپا رہے ہیں؟ تجھ سے زیادہ جری و بہادر تو کوئی بھی نہیں ہے اس پورے لشکر میں۔ کا جیسے تیر چھوڑتا ہوں نا در خیمہ سے ایک بی بی دیکھتی ہے میرے بچے کو پانی پلا رہے یا نہیں پلا رہے، اس کی ماں ہی ہوگی، جو وہ بی بی ہے نا اس کی ماں ہوگی۔ بس اس نے تیر چھوڑا، فَالزُّبِحَا مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے تیر گیا دوسرے کان سے باہر ہو گیا۔ اصغر حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے، اتنا وزنی تیر تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے۔ جیسے ہی پلٹ گئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک چلو خون، 6 ماہ کے بچے کا خون کتنا ہوتا ہے؟ ایک چلو خون سر سے برآمد ہوا، امام نے چلو خون زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز قدرت آئی نہیں حسین یہ نہ کرنا، قیامت تک کوئی چیز نہ ہوگے گی۔ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آواز قدرت آئی نہیں حسین بے گناہ کا خون ہماری طرف نہ پھینکنا۔ حسین نے چہرے پر مارا، آگے بڑھتے ہیں، ارے ماں کو بتائیں یا نہ بتائیں، بتائیں یا نہ بتائیں، رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرے، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اے پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کیا۔ بس در خیمہ میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سکینہ نے ایک سوال کیا، میں نے مصائب تمام کر دیے، سنیے آخری جملہ، سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا بابا علی اصغر تو پانی پی کے آ گیا نا؟ بابا نے ابا ہٹائی، سکینہ نے علی اصغر کی حالت دیکھی، کہا بابا میرا 6 ماہ کا بھیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔